السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایک مرتبہ تمام مرحومین شہداء، علماء، آیات عزام، مراجع، منتظمین کے مرحومین اور تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ دعائے امام زمانہ علیہ السلام سب مل کے پڑھتے ہیں، مولا کو یاد کرتے ہیں، مولا کی صحت، مولا کی سلامتی اور ان کے ظہور کے لیے دست بدعا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى
لتسكنه أرضك تضآ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھی محمد وآل أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھی محمد وآل محمد حاضرین گرامی قدر، برادران اور خواہران محترم، تمام جوان، نوجوان اور بچے اور بزرگ، سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خمسہ اربعین کے حوالے سے آج کی ہماری یہ دوسری مجلس ہے، اور میں دعا گو ہوں ان تمام منتظمین کے لیے کہ جن کی خدمت کی بدولت، جن کی خدمات کی بدولت یہ مجالس ہو رہی ہیں، کہ پروردگار ان کی تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے ہمیں آج پھر یہ توفیق دی ہے کہ ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ مکتب محمد وآل محمد سے، قرآن کریم سے، احادیث محمد وآل محمد علیہ السلام سے اپنے لیے خوشہ چینی کر سکیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد مجلس امام حسین علیہ السلام کی برکت کے ذریعے سے اپنی تربیت بھی کر سکیں، اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکیں۔ مجلس امام حسین علیہ السلام میں برکت ہی اتنی ہے کہ یہاں سے صرف علم نہیں دیا جاتا، یہاں سے تقوی کا نور بھی ملتا ہے، یہاں سے ایمان کا نور بھی ملتا ہے، یہاں سے روحانیت بھی ملتی ہے، یہاں سے معنویت بھی ملتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، میں پھر انسسٹ کر رہا ہوں، ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ نہایت ہی اہم موضوع ہے جس پر بہت کم گفتگو کی گئی ہے، اور وہ موضوع محبت خدا اور مودت اولیاء خدا ہے۔ ان دونوں میں گہرا ربط بھی ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں اولیاء خدا کی محبت ہوتی ہے، پھر وہ محبت پروردگار تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے یہ کہا کہ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول خدا کے اقربا سے محبت کرو، محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے محبت کرو۔ ہاں، محبت خود سے نہیں ہو جاتی،
मोहब्बत मारिफत के बाद है। जो मोहम्मद व आले मोहम्मद को पहचान लेते हैं, तो पहचानने के बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई हुसैन को पहचाने और हुसैन से मोहब्बत ना करे। कोई अली को पहचाने और अली से मोहब्बत ना करे। कोई अहले बैत की शनाख्त हासिल कर ले और फिर अहले बैत से मोहब्बत न करे। इसलिए कि दुनिया भर की तमाम फजीलतें अली में नजर आती हैं। दुनिया भर की सारी फजीलतें हुसैन इब्ने अली में नजर आती हैं। तो जब सारी फजीलतें इन्हीं के यहाँ मौजूद हैं, तो इंसान तो फजीलतों से मोहब्बत करता है, इंसान तो कमालात से मोहब्बत करता है। जब इन सारे कमालात को इन्हीं में देख लेता है, तो फिर बगैर किसी सवाल के इनसे मोहब्बत करने लगता है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पहले मारिफत की मंजिल है, और फिर बाद में जब मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए फिर मारिफत की भी जरूरत होती है, यानी इल्म की भी जरूरत होती है और अमल की भी जरूरत होती है। इस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए फिर सिर्फ इल्म काफी नहीं होता, इल्म के साथ अमल की भी जरूरत होती है। अब ये मोहब्बत करने वाला जितनी मारिफत रखता है, जितना अमल करता है, उतनी ही मोहब्बत बढ़ती जाती है। मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में इजाफा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमारे दिल में मोहब्बत में इजाफा होता है। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान मोहतरम, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम कोशिश ये करें कि सिर्फ मारिफत तक न रुक जाए, सिर्फ शनाख्त तक न रुक जाए, आपकी आवाज बहुत हल्की हो गई है, बिल्कुल एकदम हो जाए, बल्कि हमें मारिफत से अमल की तरफ भी आना है, इल्म से अमल की तरफ भी आना है। वो इल्म ही मुफीद है जिसके बाद अमल हो, वो मारिफत मुफीद है के बाद अमल हो, यानी मारिफत इस मंजिल पर पहुंच जाए कि नतीजे में हमें अमल भी नसीब हो। तो बस हम फिर चलते हैं उस आयत की तरफ जिसमें परवरदिगार आलम ने खुद ये कहा कि ऐ मेरे हबीब कह दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हम तुमसे कोई अजर नहीं मांगते। तो देखिए परवरदिगार का हुक्म हो रहा है, रसूल खुदा अपनी तरफ से ये नहीं कह रहे, परवरदिगार के हुक्म पर कह रहे हैं, कह दो कि हमें तुम्हें तुमसे कुछ नहीं चाहिए अजर के तौर पर, उजरत के तौर पर। हाँ, सिर्फ एक अजर जरूर चाहिए। देखिए अब अजर की बात हो रही है तो दुनिया की बात नहीं हो रही, दुनियावी नेमतों की बात नहीं हो रही, बल्कि कहा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर हमें अजर के तौर पर कुछ चाहिए तो सिर्फ यही चाहिए कि तुम मेरे हुसैन से मोहब्बत करो, तुम मेरे अली से मोहब्बत करो, तुम मेरी दुख्तरे गरामी फातिमा जहरा से मोहब्बत करो, तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, तुम मेहदी आखिर जमाना से मोहब्बत करो। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजान मोहतरम, मवद्दत का सवाल हुआ है, और मवद्दत ही अजर रिसालत है। मवद्दत अजर रिसालत है, सिर्फ मोहब्बत नहीं है बल्कि शदीद मोहब्बत, और वो शदीद मोहब्बत जिसका इजहार भी हो, जिसे हम जाहिर करें अपने जिक्र के जरिए से, अपने अमल के जरिए से, अपने तमाम आमाल के जरिए से मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद को हम जाहिर करते रहें, तो ये मवद्दत है, सिर्फ मोहब्बत नहीं है। अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना है। कुरान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुमसे हम अजरे मवद्दत, अजरे रिसालत के तौर पर मवद्दत का सवाल कर रहे हैं, बल्कि सूरह फुरकान में ऐलान हुआ
کہ الا من یتخذ الی ربہ سبیلا، یہاں یہ کہا کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ تم محمد و آل محمد سے محبت کرو. لیکن سورہ فرقان میں کیا کہا کہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے مگر یہ کہ تم راہ خدا کا انتخاب کرو، اللہ کے راستے کا انتخاب کرو، اس راستے کا انتخاب کرو جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو دیکھیے سورہ شورا میں کیا کہا، سورہ شورا میں کہا کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے مگر یہ کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، یہ سورہ شورا ہے. اور سورہ فرقان میں کیا کہا کہ کہاں ہاں وہ شخص ہمیں اجر دے سکتا ہے کہ جو راہ خدا پر ہو، کہ جو راہ خدا کا انتخاب کرے. تو دیکھیے دو مختلف باتیں ہیں، دو مختلف ہیں. تو کیا نعوذ باللہ ان دو آیتوں میں اتضاد ہے، ان دو آیتوں میں کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم دو متضاد چیزوں کا سوال کرے، دو متضاد چیزیں ہم سے مانگے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو بس پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ تم ہمیں مودت اہل بیت دو اجر کے طور پر، اور پھر دوسری منزل پہ کیا کہا کہ اجر کے طور پر اگر ہمیں دینا چاہتے ہو تو راہ خدا پر گامزن رہو، راہ خدا کا انتخاب کرو. جب متضاد نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ راہ خدا دراصل مودت اہل بیت ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تضاد ہمارے یہاں ہو سکتا ہے، ہمارے اعمال میں شاید کانٹرڈکشن ہو، شاید ہماری رفتار میں شاید کانٹرڈکشن ہو، شاید ہماری گفتار میں کانٹرڈکشن ہو، لیکن اللہ کے یہاں تضاد نہیں ہو سکتا، اللہ کے یہاں کانٹرڈکشن نہیں ہے. عزیزان محترم، اسی لیے کہا کہ ہم تم سے مودت اہل بیت بھی مانگ رہے ہیں، ہم تم سے راہ خدا کا انتخاب بھی مانگ رہے ہیں. ان میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. راہ خدا مودت اہل بیت ہے، مودت اہل بیت دراصل راہ خدا ہے. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو بس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اعلان ہوا کہ اجر رسالت کے طور پر ہمیں مودت اہل بیت دو، یعنی اہل بیت سے مودت رکھو، ان سے محبت کرو، اس محبت کا اظہار بھی کرو اور ٹوٹ کے محبت کرو. تو پھر تم اس راستے پر آ جاؤ گے، تم اللہ کے راستے پر آ جاؤ گے. یعنی جو بھی علی سے محبت کرے گا، جو بھی حسین سے محبت کرے گا، جو بھی مہدی آخر الزمان سے محبت کرے گا، وہ اس راستے پر چل کر اللہ تک پہنچ جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. باری دیگر صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو بس عزیزان محترم، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ راہ ہے جس پر چل کر کے یہ راہی، یہ چلنے والا اللہ تک پہنچ سکتا ہے. بغیر مودت اہل بیت کوئی نہیں پہنچ سکتا. اچھا، اب صرف محبت کافی نہیں ہے، صرف مودت کافی نہیں ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال قرآن نے تو ہمیں بتلا دیا ہے کہ ولایت کی شرط بھی ہے اور ولایت کی شرط بھی ہے. اگر صرف ولایت ہو یعنی واو کے ساتھ زیر ہو تو یہ ولایت ہے جس کے معنی محبت کے ہیں، لیکن اگر ولایت بھی ہے یعنی واو پر زبر ہو تو اس کے معنی امامت کے ہیں، اس کے معنی سرپرستی کے ہیں. ہمیں ولایت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ولایت کی بھی ضرورت ہے. ہمیں صرف محبت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم محبت کے ساتھ علی کی ولایت پر بھی ایمان لاؤ تو اللہ تک پہنچ سکتے ہو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر.
لیکن منزل کیا ہے؟ یہ تو راستہ ہے نا، قرآن نے بتلا دیا یہ تو راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر روز ہم کم از کم 10 مرتبہ، ہم نماز میں 10 مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ وہ واحد دعا ہے جو واجب ہے، جو مستحب نہیں ہے۔ پروردگار نے حکم یہی دیا کہ یہ دعا واجب ہے، یہ مستحب نہیں ہے، ہمیشہ یہی دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار میں راہ راست پر رہنا چاہتا ہوں، پروردگار میری ہدایت صراط مستقیم کی طرف فرما۔ پروردگار نے کہا صراط مستقیم، صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، جو منزل تک پہنچا دیتا ہے، اس راستے کی بات ہو رہی ہے۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا، دیکھیے چونکہ من یتخذ الی ربہ سبیلا کی بات ہو رہی تھی، اس راستے کی بات ہو رہی تھی، راہ خدا کی بات ہو رہی تھی، تو اس منزل پر یہ بھی سن لیجئے کہ صراط مستقیم کے لیے دعا ہو رہی ہے، کہ یہ نہیں کہا پروردگار ہمیں منزل تک پہنچا دو، یہ نہیں کہا پروردگار ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچا دو، ہمیں اپنے آپ تک پہنچا دو، ہمیں توحید تک پہنچا دو، ہمیں اپنی ذات تک پہنچا دو۔ کہا نہیں کہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دو، ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ کیوں یہ دعا ہو رہی ہے؟ اس لیے یہ دعا ہو رہی ہے کہ جو صراط مستقیم پر آ جائے، صراط مستقیم کیا ہے؟ علی هو الصراط المستقیم، علی صراط مستقیم ہے، ہر امام صراط مستقیم ہے، تو جو امام کے ساتھ ہو گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آل محمد آل محمد، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ وہ مقام ہے جس کے لیے ہمیں سوچنا ہے اور فکر کرنا ہے کہ ہاں ہمیں اس راستے پر گامزن رہنا ہے اور اس محبت کو بڑھاتے رہنا ہے، یہی رکنا نہیں ہے، ہمیں اور آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے دل میں محبت حسین ہے، ہمارے دل میں محبت محمد و آل محمد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محبت کے درجات ہیں، کہاں ہماری محبت، کہاں سلمان کی محبت، کہاں ہماری محبت، ہم بھی محبت کرنے والے ہیں علی سے، مگر جس طرح سلمان محبت کرتے ہیں ہم اس طریقے سے محبت نہیں کر رہے، جس طریقے سے حبیب ابن مظاہر نے حسین سے محبت کی ہے کیا ہم اسی طریقے سے محبت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری محبت اسی منزل پہ ہے جس منزل پہ زہیر نے حسین سے محبت کی، جس منزل پہ تمام اصحاب حسین نے حسین سے محبت کی ہے؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر ایک سوال کریں ہم اپنے آپ سے کہ کب ہم اس منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، کب ہم اصحاب حسین زمانہ میں شامل ہوں گے؟ تو بس دیکھیے یہ ایک بہت بڑی شرط ہے کہ جو بھی آج کے حسین کا صحابی بننا چاہتا ہے، جو بھی آج کے علی کا صحابی بننا چاہتا ہے، پہلی شرط یہی ہے کہ وہ اپنی محبت کو اسی منزل پر لے کر آئے جس منزل پر سلمان نے علی سے محبت کی، جس منزل پر حبیب ابن مظاہر نے علی سے محبت کی۔ پھر زمانہ ہمیں روک نہیں سکے گا، پھر یہ دنیا ہمیں روک نہیں سکے گی، نہ موت سے خوف ہوگا نہ آخرت سے خوف ہوگا، بس صرف دل میں یہی شائبہ ہوگا، دل میں صرف یہی خوف ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ علی ہم سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا علی ہم سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا حسین ہم سے ناراض ہو جائے، صرف دل میں یہی خوف رہے گا، اس کے علاوہ نہ موت سے ڈر ہوگا، نہ آخرت سے ڈر ہوگا، اور نہ ہی دشمنوں کا خوف دل میں ہوگا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تاجیل امام زمانہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب روایت کے جملے سن لیجئے، روایت میں یہ بیان ہوا
کہ آخرت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا گلہ کیا جائے گا. اب گلہ کرنے والے کون ہیں؟ جتنی نعمتیں بہشت میں ہیں وہ ساری نعمتیں گلہ کریں گی. ساری نعمتیں جن میں نہریں بھی ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, وہاں کے بڑے بڑے گھر اور محل ہیں, حور گلہ کرے گی. اس سے جتنی نعمتیں ہیں سب گلہ کریں گی. پروردگار کے یہاں کیا گلہ ہوگا؟ کہ تیرے کچھ ایسے بندے ہیں پروردگار جو ہماری طرف توجہ نہیں کرتے. تو نے یہ ساری نعمتیں ان کو دے دی ہیں مگر وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے. پھر یہ خود کہیں گے, یہ ساری نعمتیں آواز دیں گی کہ پروردگار ان کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے, ان کی خالص توجہ حسین ابن علی کی طرف ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ان کی توجہ نہر کی طرف نہیں ہے, ان کی توجہ حور و قصور کی طرف نہیں ہے, ان کی توجہ تمام نعمتوں سے ہٹ کر صرف اور صرف حسین ابن علی کی طرف ہے. اب آپ شاید مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہاں حسین ابن علی بھی تو مخلوق پروردگار ہے. میں کہوں گا تمام مخلوقات ایک طرف اور حسین ابن علی ایک طرف. تمام مخلوقات آئینے ضرور ہیں, مظہر ضرور ہیں, مگر حسین کا وجود ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں صرف خدا دکھائی دیتا ہے. علی کا وجود ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کچھ اور دکھائی نہیں دیتا سوائے اللہ کی ذات کے, سوائے اللہ کی فضیلتوں کے, سوائے اللہ کے کمالات کے, سوائے اللہ کی صفات کے. اسی لیے کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے حدیث قصہ میں, حدیث قدسی میں کہا کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو, اگر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو علی کے وجود کے آئینے میں دیکھو, مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچنا ہے اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے. دیکھیے محبت پروردگار ہماری منزل ہے, محبت پروردگار ہمارا مقصد ہے. تو بس دیکھیے ایک حدیث کے جملے ہیں, ایک صحابی کہتا ہے کہ رسول خدا اپنے گھر سے نکلے, رات کا وقت تھا, میں ان کے پیچھے چلا مگر انہوں نے روک دیا کہ آپ اپنے گھر چلے جائیے, مگر میرا دل نہیں مانا, میں نے صحیح کام نہیں کیا, میں چھپ چھپ کے ان کے پیچھے چلتا گیا یہاں تک کہ وہ قبرستان میں پہنچ گئے. قبرستان میں نے کیا دیکھا کہ وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر پر رک گئے, سوروں کی تلاوت کی, وہیں پر عبادت کی. عبادت کے بعد اب دیکھیے یہ مناجات ہے, اشعار کی صورت میں, نظم کی صورت میں, بہت ہی طولانی مناجات. لیکن شاید ہی کوئی ایسا عاشق دنیا میں گزرا ہو, شاید ہی کوئی اللہ سے محبت کرنے والا ایسا گزرا ہو جس نے ایسے اشعار کہے ہوں. ان میں سے صرف 2 جملے سن لیجئے. کیا کہا؟ کہا پروردگار میں اپنی مصیبتیں لے کر تیرے در پر آیا ہوں. کن مصیبتوں کی بات ہو رہی ہے؟ دنیاوی مصیبتوں کی بات نہیں ہو رہی. ہم جب مصیبت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شاید گھر کی بات ہوگی, شاید صحت یابی کی بات ہوگی, شاید شفا یابی کی بات ہوگی. لیکن نہیں, رسول خدا نے خود کہا اے اللہ میرے لیے مصیبت یہ ہے کہ میں اس دنیا میں ہوں اور تیری جدائی میں زندگی گزار رہا ہوں. اے اللہ میرے لیے مصیبت یہ ہے کہ میں اس دنیا میں ہوں, تجھ سے دور ہوں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اسی لیے مسلسل انتظار ہوتا. کس وقت کا؟ نماز کے وقت کا انتظار ہوتا. ولی اللہ نماز سے محبت کرتا ہے. ولی اللہ کیوں نماز سے محبت کرتا ہے؟ کہ دیکھیے رسول خدا ہوں, اہل بیت ہوں, اہل بیت کیوں وقت نماز کا انتظار کرتے تھے؟ اس لیے کہ دیکھیے نماز کے وقت کے علاوہ مخلوق خدا کے ساتھ بھی مصروف ہیں. کبھی کوئی فقیر آ رہا ہے, اس کی مدد کر رہے ہیں. کبھی کوئی سوال پوچھ رہا ہے, جواب دے رہے ہیں. کبھی جنگ کا مسئلہ ہے, کبھی امن کا مسئلہ ہے, کبھی کوئی معاہدہ ہو رہا ہے, کبھی کچھ تعلیم فرما
رہے ہیں, کبھی کوئی حدیث فرما رہے ہیں, کبھی کوئی خطبہ دے رہے ہیں, تو توجہ مخلوق خدا کی طرف بھی ہے, مخلوق خدا کی طرف بھی توجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مخلوق کی طرف توجہ ہو, نہیں, اسی وقت جبکہ مخلوق کی طرف بھی توجہ ہے, اللہ کی طرف بھی زیادہ توجہ ہے. لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اب علی کی توجہ کسی مخلوق کی طرف نہیں ہے, خالص توجہ صرف اللہ کی طرف ہے. اور اتنی توجہ ہے, اتنی توجہ ہے, وہ خاص توجہ ہے کہ وہ علی کہ جسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ نماز میں ہوں اور کوئی سائل آواز دے رہا ہے تاکہ اپنی انگوٹھی دے دوں, تاکہ اپنی انگشتری دے دوں, جب تک کہ اللہ کی آواز آئی کہ اب دے دو. اللہ کی آواز آتی ہے تو علی رکوع میں اپنی انگشتری عطا کرتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. محمد والی محمد بلندر عزیزان محترم, وہی علی جس کی اتنی شدید توجہ ہے, خالص توجہ اللہ کی طرف ہے. اور پھر انہی کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ ان کے پاؤں سے تیر نکال دو تو نماز کے وقت. کیوں؟ صرف توجہ اب نماز میں اللہ کی طرف ہے, کسی مخلوق کی طرف نہیں ہے. چونکہ علی مسلسل انتظار کرتے رہے نماز کا وقت آ جائے, رات میں انتظار کرتے رہے نماز شب کا وقت آ جائے, صبح ہوئی نماز فجر, پھر مسلسل انتظار کرتے رہے نماز ظہر کا وقت آ جائے, نماز عصر کا وقت آ جائے, مغرب کا انتظار کرتے رہے, عشاء کا انتظار کرتے رہے. کیوں؟ اس لیے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہی وہ وقت ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا دیدار ہو, اللہ سے ملاقات ہو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, اب علماء نے دلائل بھی بیان کیے ہیں کہ کیوں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, ہم کیوں اللہ سے محبت کریں, ہم کیوں اللہ کے ہم نشین ہو جائیں, ہم کیوں اللہ کے رفیق ہو جائیں, ہم کیوں اللہ کے عاشق ہو جائیں. اب دلائل میں سے ایک بہت اچھی دلیل ہے کہ انشاءاللہ آپ اس دلیل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم سب مل کر کے اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ اللہ کے عاشق ہو جائیں, اللہ کے ہم نشین ہو جائیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں, ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں, اس دنیا میں ہر شے ختم ہونے والی ہے, اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فانی نہ ہو. تو پھر ہم کیوں اس دنیا کی اشیاء سے محبت کریں؟ مسئلہ یہیں پر ہے کہ ہم اس دنیا سے محبت کرنے لگتے ہیں, ہم اس دنیا کی نعمتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں, حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے. پھر لوگ کیا کہتے ہیں, اچھا قبلہ, ہم دنیا سے نہیں محبت کریں گے, ہم آخرت سے محبت کریں گے, ہم عالم برزخ کی نعمتوں سے محبت کریں گے. مگر عرفا نے کیا کہا, آیت اللہ قاضی نے کیا کہا, علامہ طہرانی نے کیا کہا, سید ہاشم حداد نے کیا کہا؟ کہتے ہیں عالم برزخ کی نعمتیں بھی فانی ہیں, عالم برزخ کی نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اس وقت تک وہاں رہو گے جب تک کہ قیامت نہیں ہو جاتی, جب تک کہ قیامت اور محشر کا میدان نہیں بچ جاتا, تو بس وہاں کی نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی. یہاں تک کہ کہا کہ قیامت کے بعد کی نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی. پھر وہ وقت آئے گا کہ جب انسان ہوگا اور
اللہ سبحانہ و تعالی ہوگا. تو پھر آج جب کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، تو ہماری منزل یہ دنیا بھی نہیں ہے، ہماری منزل عالم برزخ بھی نہیں ہے، ہماری منزل عالم قیامت بھی نہیں ہے، ہماری منزل عالم ملکوت بھی نہیں ہے، ہماری منزل جنت بھی نہیں ہے، ہماری منزل صرف اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ تک پہنچ جانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہی سے محبت کریں، نہ برزخ کی نعمتوں سے محبت کریں، نہ دنیا کی نعمتوں سے محبت کریں، اور نہ ہی آخرت کی نعمتوں سے محبت کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو بس عزیزان محترم، ایک منزل یہی ہے. اب اصحاب امام زمانہ کی جب بات ہوتی ہے نا، تو ان میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن امتیازی بات کر رہا ہوں، امتیازی صفت ان کی یہی ہے کہ اشد حبا للہ، وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ کی ذات سے. ان کی ایک خصوصیت یہی ہے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اب دوسری خصوصیت میں حدیث سنانے جا رہا ہوں. حدیث کے جملے ہیں کہ آخری زمانے میں، چونکہ اصحاب امام زمانہ کی بھی بات ہو رہی ہے، آخری زمانے میں شیطان کا حربہ کیا ہوگا؟ شیطان کا حربہ یہی ہوگا کہ لوگ امام زمانہ کے لشکر سے دور ہو جائیں، لوگ مومنین کی اولاد، مومنین کے بچے امام زمانہ کے اصحاب نہ بن پائیں. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کوشش یہی کرے گا کہ خانوادے ٹوٹ جائیں، فیملی سٹرکچر بکھر جائے، لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں، بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں، سبلنگز ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ماں باپ میں بھی طلاق ہو، یہ ماں باپ بھی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. اس لیے کہ جہاں طلاق ہے وہاں ماں باپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو اب عزیزان محترم کیا کہا گیا؟ کثرت طلاق میں اضافہ ہوگا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں ریشیو جو ہے طلاق کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان کا یہ سب سے بڑا حربہ ہے. اب اس کا تجربہ بہت تجربہ ہو گیا کہ وہ کیسے لوگوں کو امام سے دور کر دے. امام سے دور کر دے گا تو یہ سب اللہ سے دور ہو جائیں گے. یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ لوگ طلاق کے ذریعے سے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. جو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ مومنین ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، بلکہ ماں باپ، میاں بیوی دونوں سے ہرگز دور نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جان محترم ایک جملہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرد بھی پرفیکٹ ہو اور عورت بھی پرفیکٹ ہو. دونوں میں غلطیاں ہیں، دونوں معصوم نہیں ہیں. نہ مرد معصوم ہے نہ عورت معصومہ ہے. دونوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، کبھی ایک میں زیادہ، کبھی ایک میں کم، کبھی دوسرے میں زیادہ، کبھی پہلے میں کم، لیکن غلطیاں سب میں ہیں. اسی لیے اہل بیت نے کیا کہا؟ قرآن نے بھی یہی کہا، اہل بیت نے بھی یہی کہا کہ کمپرومائز کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. جب ایک سے غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دو، پھر جب یہ غلطی کرے تو دوسرا معاف کر دے. اسی طریقے سے زندگی آگے بڑھتی ہے. تو تربیت اولاد میں پہلی شرط یہی ہے، اور والدین کی پہلی فضیلت ہی یہی ہے کہ یہ صبر کرنا جانتے ہیں، ان میں حوصلہ ہے، ان میں برداشت ہے، ان میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی فضیلت بھی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یہ ایک فضیلت ہے، یہ ایک صفت ہے جو آخری زمانے کے والدین میں ضروری ہے. اس فضیلت کے بغیر والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. اور پھر بچوں کے لیے کیا کہا گیا؟ کثرہ العقوق. عقوق یعنی آنکھ ہو جانا، یہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. کیوں؟ صرف والدین کی طرف سے نہیں ہے کہ یہ بچے آنکھ ہو جائیں، نہیں، بعض اوقات والدین بھی آنکھ ہو جاتے ہیں. اب مجھے نیوز
نیوزی لینڈ کا نہیں پتا لیکن آسٹریلیا کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہیں ایسے والدین جو اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، برداشت نہیں کرتے. نوجوان ہو گیا ہے، اس کا اپنا بھی ارادہ ہے، وہ مستقل بننا چاہتا ہے، لیکن علاج یہ نہیں ہے کہ ہم بھی غصہ کریں اور اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیں. یہ بھی ہوا اور یہ ایک لعنت ہے جو ہم دوسروں سے سیکھ رہے ہیں، ہم غیروں سے سیکھ رہے ہیں. صرف بچے آق نہیں ہوتے، رسول خدا نے کہا کہ اگر بچوں کے حقوق والدین ادا نہ کریں تو پھر والدین بھی آق ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی ہاں، والدین بھی آق ہو جاتے ہیں اگر اپنے بچوں کے حقوق ادا نہ کریں. اسی لیے سورہ تحریم کی وہ آیت جو بہت مشہور ہے اور میں نے کل بھی اس کی تلاوت کی، کیا حکم ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے اہل ایمان، تم اپنی بھی تربیت کرو، اپنے آپ کو بھی آگ سے دور کر دو، اپنے آپ کو بھی آتش سے دور کر دو، یعنی تمام گناہوں سے، بری عادتوں سے اور بری صفات سے دور کر دو. اور پھر کیا کہا؟ وَأَهْلِيكُمْ. جب اپنی تربیت کر رہے ہو تو ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو، اپنے خاندان کی بھی تربیت کرو، اپنی فیملی اور خانوادے کی بھی تربیت کرو. بس صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی تربیت کرتے رہیں، خاندان کو بھول جائیں. نہیں، اور پھر ایسا بھی نہ ہو کہ خاندان کی تربیت ہو اور ہم خود اپنی تربیت نہ کریں. دونوں لازم و ملزوم ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جابر ابن عبداللہ انصاری، جن سے 40 کی روایت بھی ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری وہی ہے نا جو سب سے پہلے 40 کی زیارت کے لیے پہنچ گیا. ان پر ہمارا سلام ہو رضوان اللہ علیہ. لیکن اب جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنی تربیت کریں. قرآن نے بتلا دیا کہ قو انفسکم، اپنے آپ کو دور کر دو، لیکن ہم اپنے خانوادے کو کیسے آتش سے دور کر دیں؟ ہم آتش جہنم سے اپنے خانوادے کو کیسے دور کر دیں؟ گناہوں سے کیسے دور کر دیں؟ تو رسول خدا نے کیا کہا؟ رسول خدا نے پہلا جملہ کہا کہ یہ کام کرو، افعلوا الخیر. تم خود پہلے اچھا کام انجام دو، جتنے عمل صالح ہیں تم خود انجام دو. پھر تمہیں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر تمہیں موعظہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تم اچھا عمل کرو گے، بچے خود سے عمل صالح کریں گے. تم متقی بن جاؤ گے، بچے خود سے متقی بن جائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جی عزیزان محترم، اسی لیے میں نے کل جو مثال دی وہ آیت اللہ العظمی خمینی کی مثال دی رضوان اللہ علیہ. اور سارے ہمارے بزرگ علماء عرفاء ایسے ہی تھے. وہ نصیحت نہیں کرتے تھے، کبھی کبھار بہت کم اگر کبھی کچھ کہہ دیا ہو. اگر وصیت کر رہے ہوں تو نصیحت بھی کر رہے ہیں، بہت کم نصیحت کرتے، لیکن اکثر اپنے عمل سے دکھلایا. لیکن ریاکاری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اپنے بچوں میں ریاکاری کر رہے ہوں. نہیں، اپنی نماز واجب وقت پہ ادا کر رہے ہیں. بچوں کی بھی عادت ہو رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باپ وقت پہ نماز ادا کر رہا ہے. بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماں وقت پہ ایک ہی وقت میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تو بچے بھی سیکھ رہے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہر رات کی تاریکی میں نماز فجر سے پہلے ہمارا باپ اٹھتا ہے، نماز شب ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، اشک بہاتا ہے، پروردگار کے فراق میں روتا ہے. تو بچے بھی سیکھ رہے ہیں، عادت ہو رہی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
لیکن مانگنا ہے ہمیں اہل بیت سے مانگنا ہے. ایسے نہیں ملتا، یہ گڑ گڑانا پڑتا ہے، تڑپنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے. مولا حسین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، پہلے اپنی تربیت کر سکیں. مجالس میں آنے کا ایک مقصد تو یہی ہے نا، مولا سے یہی مانگیں، مولا ہم بھی حبیب بننا چاہتے ہیں، ہمارے بچے حور کے بچوں کی طرح بننا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتے ہیں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب ایک مسئلہ جو ہوتا ہے ہم دینداروں کے ساتھ، ہیں کچھ ایسے دیندار جو نماز بھی ادا کرتے ہیں، جو ہمیشہ روزہ بھی رکھتے ہیں، یعنی صرف ماہ رمضان نہیں، سال بھر میں ایک ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیا، 2 روزے رکھ لیے، ماہ رجب میں بھی روزے رکھتے ہیں، ماہ شعبان میں بھی روزے رکھتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، خمس بھی ادا کرتے ہیں، لیکن بچے اپنے ماں باپ سے بیزار نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ اہل نماز تو ہیں، اہل روزہ ہیں، اہل حج ہیں، مگر بد اخلاق ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، پیٹتے ہیں بچوں کو بغیر کسی وجہ کے. یہ بچے بیزار ہو جاتے ہیں ایسے والدین سے. اسی لیے اہل بیت نے کہا کہ اس نماز کا فائدہ کیا جو تمہارے اخلاق کو تبدیل نہ کرے، اس روزے کا فائدہ کیا جو تم میں برداشت نہ لا سکے، اس حج کا فائدہ کیا جو تم میں صبر پیدا نہ کر سکے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز ادا نہ کریں، بلکہ نماز وسیلہ ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے، روزہ وسیلہ ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے. عزیزان محترم، تو پس اگر واجبات انجام دے رہے ہیں بغیر اخلاق کے، تو ہم یہ بھی دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اخلاق دے. کوئی صحابی آیا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو بہت نمازی ہے، واجبات کو انجام دیتی مگر بد اخلاق ہے. تو رسول خدا نے کیا کہا؟ لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے. نماز کا اسی وقت فائدہ ہے تاکہ یہ نماز ہمیں بدل سکے. تو پس ہمیں نماز میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، ہم نے اہل بیت سے یہی سیکھا ہے. اہل بیت خصوصاً امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہیں، ان سخت حالات میں جبکہ اصحاب شہید ہو چکے ہیں، جگر کے ٹکڑے بھی شہید ہو چکے ہیں، مولا حسین خود بھی زخمی ہیں، لیکن جب خیموں میں آتے ہیں تو پیار اور محبت کی وہی شدت ہے جو پہلے تھی، اخلاق وہی ہیں جو پہلے تھے. ہم تھوڑے سے بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے اخلاق بدل جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں. سر میں درد ہوتا ہے، غصہ کرنے لگتے ہیں اپنے ہی بچوں پر، اپنی ہی فیملی پر. ہمیں سیکھنا ہے امام عصر سے، امام علی نقی سے، امام محمد تقی سے، اور خصوصاً امام رضا علیہ السلام سے جو سراپر رضا الہی، امام رضا علیہ السلام. اور مولا رضا کے القاب میں سے ایک لقب غریب الغربا بھی ہے. یا غریب الغربا، مولا ہم آپ کی زیارت سے دور ہیں، کاش ہم ایسی جگہ ہوتے کہ ہم مسلسل آپ کی زیارت کے لیے آتے. مولا ہمارا دل تڑپ رہا ہے آپ کی زیارت کے لیے. آپ غریب الغربا ہیں. غریب الغربا کے کیا معنی ہے؟ آج امام زمانہ کو امام رضا کا پرسہ دیتے ہیں. السلام
علیک یا غریب الغرباء۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کیسے غریب الغرباء ہیں؟ اب غریب کے معنی اردو کے معنی میں نہیں ہے کہ کوئی فقیر ہو، نہیں، یعنی غریب الوطن، جو اپنے وطن سے بہت دور ہو اور تنہا ہو۔ امام رضا نے جواب دیا کہاں میں غریب الغرباء ہوں، میں غریب امام ہوں، میں بڑا غریب ہوں۔ وہ اس لیے کہ میرے بابا امام کاظم کے ساتھ میرا بیٹا امام تقی ہوں گے۔ مولا کی مرقد کی بات ہو رہی، مولا کی قبر کی بات ہو رہی کہ میرے بابا کی قبر کے ساتھ امام تقی کی قبر ہوگی، کہ میرے جد حسین کی قبر کے ساتھ اکبر کی قبر بھی ہے۔ میں کہوں مولا حسین ایک جملے کا میں اضافہ کروں، آپ کی اماں زہرا بھی غریب ہیں، حالانکہ اپنے وطن میں ہے، مدینے میں ہے، مگر ان کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ مگر مولا شاید کہیں میری اماں کی قبر اگر مدینے میں ہے تو مدینے میں رسول اللہ کا حرم بھی ہے، امام باقر بھی وہی ہے، امام سجاد، امام جعفر صادق بھی وہی ہے، مگر امام رضا کہتے ہیں خراسان یا مشہد میں اکیلا، میرے ساتھ کوئی نہ میرا بیٹا ہے نہ میرا بابا ہے۔ تاریخ میں 3 ایسی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کی جدائی میں روتی رہی ہیں اور اپنے بھائیوں سے شدید محبت کی ہے۔ ایک بہن فاطمہ صغرا جسے اکبر سے بڑی محبت تھی، مگر اپنے بھیا کے ساتھ کربلا نہ جا سکے۔ انوار نعمانیہ کتاب میں یہ روایت موجود ہے، فاطمہ صغرا نے اپنے بابا کو ایک خط لکھا، قاصد کو دیا، مگر یہ قاصد اس وقت کربلا میں پہنچا جب اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی تھی۔
یہ قاصد پہنچا، سید جزائری کہتے ہیں یہ قاصد پہنچا، لوگوں سے پوچھا حسین کو میں نہیں جانتا، حسین کہاں پر ہے؟ کسی نے کہا وہ دیکھو اپنے بیٹے اکبر کے لاش پہ ہیں اور رو رہے ہیں۔ قاصد آگے بڑھا، خط حسین ابن علی کو دیا، کہا یہ صغرا کا خط ہے۔ امام حسین نے خط پڑھا، نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم خط میں کیا لکھا تھا، مگر حسین نے وہ خط اکبر کی چھاتی پہ رکھ دیا اور چھاتی سے مل کے قاصد کو واپس کر دیا۔ کسی نے کہا مولا کیا آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ کہا جب میں نے اسی خط پہ اکبر کا خون مل دیا ہے تو میری صغرا سمجھ جائے گی۔ یہ پہلی بہن ہے، اب دوسری بہن کون ہے؟ دوسری بہن قم کی فاطمہ معصومہ ہے، پہلے بابا کی جدائی میں روتی رہی، جب بھی بغداد سے کوئی قافلہ آتا تھا معصومہ قوم قافلے والوں سے پوچھتی تھی کیا میرے بابا کی کوئی خبر ہے؟ اور پھر بابا کی شہادت کے بعد امام رضا خراسان یا مشہد چلے گئے یا مولا کو زبردستی لے گئے۔ اب ہر رات بی بی معصومہ اپنے بھائی کو روتی ہے، مگر اس رات زیادہ روتی ہے جو شب عید ہو۔ اور جب بھی کوئی قافلہ آتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھتی ہیں، بہت روتی رہی، یہاں تک کہ دوسرے بھائیوں نے کہا چلیں سب مل کے خراسان کی طرف چلتے ہیں تاکہ معصومہ قم امام رضا کی زیارت کر لیں۔ سارے بھائی مل کر کے اور بہنیں بھی ساتھ ہو گئیں، فاطمہ صغرا بھی ساتھ ہیں، بڑا مقام ہے فاطمہ معصومہ کا۔ یہ قافلہ چلا قم کے قریب مرو کا مقام ہے، مامون کی فوج نے حملہ کیا، جس طرح زینب کے بھائی کربلا میں شہید ہوئے، معصومہ کے بھائی مرو میں شہید ہوئے۔ بہنیں شہید ہو گئیں، اب چند بہنیں ہیں فاطمہ معصومہ کے ساتھ۔ ایک شخص قوم سے آیا، مرو میں شہزادے کی زیارت ہوئی، پہچانا اور پھر عرض کیا شہزادی قم میں چلیں، قم میں آپ کے بھائی کے شیعہ ہیں، مگر شہزادی کو نہیں معلوم امام رضا کی شہادت ہو چکی ہے، نہیں معلوم، مگر رضادار و شہزادی قم کی طرف چلی،
اس شخص نے پہلے اسے قم والوں کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ آؤ شہزادی کا استقبال کرو. لیکن شہزادی معصومہ چلتی ہیں، جہاں جہاں قدم رکھتی ہے وہاں وہاں خون کے نشان بنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سکینہ کربلا سے کوفہ سے شام پیدل چلتی رہی، معصوم کو کے پیر بھی زخمی ہے. قوم والوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، مگر میں کہوں گا معصوم قوم اے رضا کی بہن، اہل قوم نے آپ کا بڑا استقبال کیا، مگر ہائے زینب جب کوفے میں داخل ہوئی لوگوں نے پتھروں کے ساتھ استقبال کیا. شہزادی قم میں داخل ہوئی، آج بھی وہ گھر موجود ہے جس میں شہزادی ٹہری تھی، وہی قیام کیا تھا. نام بیت النور ہے اس مکان کا. شہزادی کو نہیں معلوم امام رضا کی شہادت ہو چکی ہے. سارے کالے کپڑے اتار دیے گئے تھے تاکہ شہزادی کو معلوم نہ ہو. جتنے بھائی راستے میں شہید ہو گئے، اب جس بھائی سے سب سے زیادہ محبت ہے لوگ نہیں چاہتے کہ شہزادی کو معلوم ہو، لیکن جس گھر میں ہے ایک ہمسائے میں عورت کی آواز آئے، گریہ کر کے کہتی ہے ہائے مولا رضا کو کس نے زہر دیا، میرا مولا غربت میں مارا گیا. شہزادی نے آواز سن لی، اس عورت کو بلوایا گیا، کہا تم کیا کہہ رہی تھی؟ کہ کیا آپ شیعہ نہیں ہیں؟ کیا اب امام رضا کی شیعہ نہیں ہیں؟ میں امام رضا کے غم میں رو رہی ہوں، میں قم کی شیعہ ہوں. معصومہ قوم نے رونا شروع کیا، رو رو کے نڈھال ہو گئی، اتنا روئی اتنا روئی کہ چند ہی دنوں میں دنیا سے گزر گئی. میں کہوں گا شہزادے آپ نے تو امام رضا کو شہید ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، وہ ابا سلط ہے جس نے امام رضا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، مولا کو تڑپتے دیکھا، مولا کو انتظار میں دیکھا، مولا امام تقی کے انتظار میں تھے. مگر عزادارو میں کہوں معصوم قوم شہزادی آپ نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر آپ برداشت نہیں کر سکی. ہمارا سلام زینب پر جو 70 قدم کے فاصلے سے اپنے حسین کو دیکھتی رہی، شور ملعون خنجر جلاتا رہا. الا لعنت اللہ
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین یا حسین